ساتھی ایسے ہوتے ہیں، تو اس صورت میں بتایا ایسے ہوتے ہیں اور ایسے ہونے چاہیے، تفصیلات بتائیں۔ بات یہاں سے شروع ہوئی ہے کہ اے ایمان لانے والوں، اللہ پر اور رسول پر تم ایمان لائے ہو، تو اللہ اور رسول کی بات تم مانو، اپنی بات ان سے نہ منواؤ۔ ایمان تو تم لائے ہو اللہ رسول پر، تم پیچھے پیچھے چلو، اتباع کرو، آگے آگے نہ بڑھو، لا تقدموا، آگے آگے نہ چلو۔ ہوا یہ تھا کہ مدینے کے اطراف میں جو لوگ بدوی رہتے تھے، بدو کم پڑھے لکھے لوگ، جب مکہ فتح ہو گیا اس کے بعد وہ اسلام سے مروب ہو کر سب ایمان لے آئے۔ غور نہیں کیا، سوچا سمجھا نہیں انہوں نے زیادہ، اس سے مروب ہو کر ایمان لے آئے۔ ان کی تربیت ابھی نہیں ہوئی اور وہ یہ سوچتے تھے کہ تمام قبیلوں سے ان کی لڑائیاں ہوئی تب کہیں وہ ایمان لائے، اور ہم تو بغیر لڑے بھیڑے ایمان لے آئے، تو ہمارا تو بڑا احسان ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آتے تھے رسول کی مجلس میں، وہ پڑھ پڑھ کر اپنی باتیں رائے پیش کرتے تھے، ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، رسول سے آگے آگے رائے پیش کرتے تھے اور مشورے بھی دیتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی اہمیت جتانے کے لیے، تفوق دائر کرنے کے لیے۔ اسی میں ان کی آواز بھی بلند ہو جاتی تھی اور اونچی آواز بھی ہو جاتی تھی۔ ہوتا یہ ہے کہ جب مجلس میں کوئی شخص اپنی عظمت جتانا چاہتا ہے تو آواز اونچی کر دیتا ہے، دلیل نہ ہو جلدی لہجے کی سختی سے وہ سوچتا ہے کہ میرے لوگ دب جائیں گے۔ یہ ان لوگوں کا بھی وتیرہ یہی تھا کہ نئے نئے ایمان لائے تھے، ایمان پختہ تھا نہیں، آگے بڑھ بڑھ کر رسول کو مشورے بھی دیتے تھے اور آواز بھی اونچی کر لیتے تھے۔ پھر مختلف قبیلوں سے ان کی جگہ بھی تھی، اختلافات بھی تھے، تو غلط سلط باتیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرتے سے غلط فہمیاں پیدا ہوں۔ ان حالات میں یہ آیتیں نازل ہوئی اور کہا گیا کہ رسول سے آگے بڑھ بڑھ کر باتیں نہ کرو بلکہ پیچھے پیچھے چلو، اس لیے کہ تمہارے اوپر اللہ کا کرم ہے کہ قرآن تمہارے درمیان ہے اور رسول تمہارے درمیان ہے، یہ دو بڑی نعمتیں ہیں۔ تمہیں تو کچھ کرنا ہی نہیں ہے، جو قرآن کہے وہ کرو، جو رسول کہے وہ کرو۔ تمہاری تو بڑی آسانی ہے، تم آگے بڑھ بڑھ کر باتیں کیوں کرتے ہو؟ رسول سے آگے بڑھنا چاہتے ہو یا رسول کو مشورہ دینا چاہتے ہو یا رسول کو سکھانا چاہتے ہو، کیا مطلب ہے؟ اسی لیے صحابہ کرام کا یہ وتیرہ تھا، یہ طریقہ تھا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے کوئی سوال کرتے تھے اور انہیں معلوم ہوتا تھا جواب، لیکن کبھی صحابہ یہ نہیں کہتے تھے کہ یا رسول اللہ جواب یہ ہے، بلکہ کہتے تھے واللہ اور رسول کو مانا، اللہ کو اور اللہ کے رسول کو زیادہ مانا۔ یہ ایک تمیز تھی، ایک ادب تھا۔ ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ کوئی نئی بات بتا رہے ہوں، کوئی نئی بات سکھانا چاہ رہے ہوں، علم ملے، اور اتباع بھی اسی میں ہے کہ رسول سے آگے بڑھ بڑھ کر باتیں نہ کی جائیں اور اپنے علم کا اظہار نہ کیا جائے رسول کے سامنے، ان سے تو سیکھنا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی عمل تھی، اور آج کے اس معاشرے میں جس میں ہم رہتے ہیں اس میں حال یہ ہو گیا ہے کہ اس ادب کو اور اس تہذیب کو، یہ جو اسلامی ادب اور تہذیب تھی، کہ جب کوئی بڑا بزرگ یا پیغمبر موجود ہے تو وہ بتائے گا نا، یہ اس معاشرے میں، ہمارے معاشرے میں خاص طور پر امریکن معاشرے میں یہ بات لوگ بھول گئے۔ فرض کیجیے کہ کوئی عالم بیٹھا ہوا ہے، امام مسجد کا فرض کی بیٹھا ہوا ہے، لوگ اس سے پوچھ رہے ہیں کوئی مسئلہ، آس پاس جو لوگ بیٹھے ہیں پڑھ پڑھ کے بتائیں گے کیونکہ ہمیں بھی آتا ہے۔ اس وقت صورت حال یہ ہے، چاہے معلوم آداب ہونا ہو لیکن ٹھیک ہے بڑھ پڑھ کر بتائیں گے، اس سے پہلے بتائیں گے کہ امام صاحب بتائیں، ہو سکتا ہے غلط بتا دیں، نہ بتا سکیں،
ہمارے بتایا کافی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے لا تقدموا، آگے نہ بڑھو، مقدمہ نہ بنو، بلکہ پیچھے پیچھے چلو، رسول کے پیچھے پیچھے چلو. یہی بات فرد کے لیے بھی ہے، یہی بات معاشرے کے لیے بھی ہے، اور یہی بات حکومت کے لیے. حکومت کا جو آئین بنے گا اس میں بیش سب سے قرآن رہے گا. اصل ماخذ قرآن ہے. رسول کے بعد دوسرا ماخذ سنت ہوگا، اور رسول کی سنت میں قرآن میں کوئی بات نہ ملے گی تو پھر اجماع ہوگا، قیاس ہوگا، اجتہاد ہوگا، تو کچھ بھی ہوگا. لیکن اجتہاد قرآن حدیث سے پہلے ہی ہونے لگے، یہ نہیں ہونا چاہیے. اور ہم اس بیماری میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ اگر کسی مجلس میں کوئی بات پوچھ رہے ہیں کسی عالم سے، دوسرا آدمی کھڑا ہو کر یہ کہے گا صاحب مجھے یہ نہیں معلوم کہ حدیث میں کیا ہے اور سنت میں کیا ہے، میری رائے ہے. بھائی تیری رائے کیسے ہوتی ہے؟ قرآن و حدیث کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. قرآن و حدیث اصل چیز ہے، اور ہماری بنیاد اور ہمارا آخری اتھارٹی ہماری قرآن و حدیث. اس میں پوچھ رہے ہیں کہ اس میں کیا مسئلہ ہے، تو اسے بیان کرنے دو. اور اچھا اب یہ اس دور کے جو لوگ ہیں، یہ اس دور کے تو وہ لوگ تھے جو کہ آگے بڑھ کر اللہ کے فیصلے سے اور رسول کے فیصلے سے پہلے بڑھا جاتے ہیں. اب تو اللہ اور رسول کا فیصلہ پڑھو، قرآن آ گیا ہے، سنت بھی آ گئی ہے. یہ موقع تو ملا نہیں آج سے دانشوروں کو. اب موقع صرف یہ رہ گیا ہے کہ اب جو قرآن و حدیث موجود ہے اس میں اصلاح کیسے کریں، اس میں تصحیح کیسے کریں. نعوذ باللہ. چنانچہ پوری دنیا میں اس کی تصحیح ہو رہی ہے. اسلام یہ ہے، یہ ماڈرنزم ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، اسلام یوں ہے، اسلام یوں ہے، اور یہ بات صحیح نہیں ہے، وہ بات صحیح نہیں ہے. اس لیے موقع ہوگا جس پر تفصیل سے بات کریں گے کہ یہ اختلافات چلے گی، ہوئے گی، یہ کیوں ہو رہا ہے. ہر آدمی اپنا الگ نظام اور الگ اسلام پیش کرنے کی فکر کر رہا ہے، آگے آگے بڑھ کر. وجہ صرف یہ ہے کہ قرآن عام نہیں ہوا، اسے سمجھایا نہیں، سمجھا نہیں. اس کے سمجھنے سمجھانے کے مواقع رہیں اور قرآن سامنے رہے. جنہوں نے قرآن پڑھائی نہیں، کبھی یا اتفاق سے کبھی پڑھ لیا یا زیادہ کسی اردو ترجمے سے تفسیر دیکھ لی، وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو قرآن پڑھا ہے، ہم بھی جانتے ہیں، حالانکہ قرآن بھی پڑھا ہوا ہے. قرآن کی تعلیم کو عام کیا جائے، اور جب قرآن کی تعلیم عام ہو جائے گی اور لوگ سمجھنے لگے کہ قرآن و سنت کو، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بیماریاں کم ہو جائیں گی انشاءاللہ. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو. اللہ رسول کے آگے آگے نہ چلو، اپنی رائے نہ پیش کرو. اللہ رسول قرآن و حدیث سے آگے اپنی رائے نہ پیش کرو، بلکہ پیچھے پیچھے چلو، اللہ سے ڈرتے رہو. وجہ یہ ہے کہ اللہ سن بھی رہا ہے، تم بول رہے ہو، رائے پیش کر رہے ہو، اسے بھی سن رہا ہے. اور جو تمہارے دلوں میں ہے، اپنا تفوق، اپنی پڑھائی، اپنی عالمیت ظاہر کرنا چاہتے ہو، اپنی قابلیت ظاہر کرنا چاہتے ہو، اسے بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اور ایک دن آنا والا ہے کہ جو کچھ تم نے کیا مقابلات عمل تمہیں بھگتنا ہے. جو کر رہے ہو، جو کہہ رہے ہو، اس کو بھگتنا ہے، اس کی جواب دہی کرنی ہے. ایک دیا ادب سکھایا مسلمانوں کو، اور صحابہ کرام اس کا مکمل نمونہ تھے، کامل نمونہ تھے. جیسے کہ میں نے عرض کیا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. دوسرا ادب یہ سکھایا کہ رسول کی مجلس میں جب تم بیٹھے ہو تو آپس میں بھی زور زور سے باتیں نہ کرو، بلکہ آہستہ بات کرو، ادب کا لحاظ رکھو، رسول اللہ کا لحاظ رکھو. عام انسان نہیں ہے، عام لیڈر نہیں ہے، اللہ کے رسول نمائندے ہیں، اس لیے ان کی آواز، ان کی موجودگی میں آواز پست کرو. وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ. اور ان سے جب بات کرو تو اس طرح بات نہ کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو. آپس میں ساتھی ہیں، دوست ہیں، قریبی ہیں، ایک عمر کے ہیں، لیکن اللہ کا رسول تو اللہ کا رسول ہے. اس سے اگر تم عمر میں زیادہ ہو تب بھی وہ اللہ کا رسول نمائندہ ہے. اس کا لحاظ کرتے ہوئے اپنی آواز کو پست کرو. ان تحبط اعمالکم، اس لیے کہ اگر تم نے ایسا کیا
کہ رسول کی آواز سے اپنی آواز اونچی کی تو تمہارا کیا کرایا عمل سب حق ہو جائے گا، بہتر ہو جائے گا، سب ضائع ہو جائے گا اور تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا۔ وہاں تم لا تشعرون، تم سمجھو گے نہیں کہ ہم سے کیا غلطی ہے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اب مفسرین نے اور علماء دین نے لکھا ہے کہ یہ تو دور میں اس وقت تھا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں موجود تھے، منف سے نفیس تشریف رکھتے تھے، تب تو یہ بات تھی۔ لیکن آج بھی اگر رسول کی مجلس جمی ہوئی ہو، حدیث کا درس ہو رہا ہو، قرآن کا درس ہو رہا ہو، تو وہاں بھی کیفیت ہونی چاہیے۔ اور اگر تم کسی مسئلے پر بحث کر رہے ہو کہ یہ ہونا چاہیے یا یہ ہونا چاہیے، اور اس میں اللہ کا کوئی بندہ رسول کی حدیث سنا دے تو اس کے بعد تمہاری آوازیں بند ہو جائیں، اس آواز سے کسی کی آواز اونچی نہ ہو، اس لیے کہ واقعی تاریخی ہے، وہ آواز سب سے اونچی آواز ہے، اس آواز سے اپنی آواز اونچی نہ ہو۔ یہ دوسرا ادب سکھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور یہ اللہ کے رسول سے آواز اونچی کرنا یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنی بڑی غلطی ہے، اتنی بڑی گستاخی ہے کہ جو کفر کی سزا ہے وہ اسی سزا ہے۔ جو لوگ کفر کریں اور آخرت کو نہ مانیں ان کے اعمال حق، اسی طرح جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آواز اونچی کریں ان کے اعمال بھی ضائع۔ اسی لیے جو صحابہ کرام تھے وہ ان چیزوں کا بہت پاس لحاظ رکھتے تھے۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، اب صحابہ کرام کا تذکرہ کیا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام کا عمل کیا تھا۔ حضرت ابوبکر بہت آہستہ بات کرتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنا پڑتا تھا ان سے کہ تم نے کیا کہا، اتنا آہستہ بات کرتے۔ ایک اور تھے قیس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کئی دن سے نماز میں نہیں آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک پر نگاہ رکھتے تھے، پوچھا نہیں آ رہے کہاں ہیں؟ صحابہ نے بتایا رسول اللہ تو گھر میں ہے، شاید کی بات ہوں آپ نماز چلے گئے دیکھیں گے، آپ گئے گھر سے یا کسی کو بھیجا تو انہوں نے جا کر پوچھا کہ بھائی تم آئے نہیں نماز میں کئی وقت سے؟ کہا تم نے نہیں سنا آیت نازل ہوئی ہے، میں اونچی آواز کا آدمی کتنی مرتبہ اپنی آواز اونچی کر سکا ہوں رسول اللہ سے، اور مجھے ڈر لگتا ہے کہ میرے سارا کیا کرا ہے غلط ہو جائے گا، میں زور سے بولتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہلوایا کہ دیکھو قصدن جو لوگ زور سے بولتے ہیں ان کا ہی ذکر ہے، تمہاری تو آواز اونچی ہے، فطری آواز اونچی ہے، اس پر کوئی خطرہ نہیں ہے، اس پر کوئی بات نہیں۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، جن لوگوں نے اپنی آوازیں پست کر رکھی ہیں اللہ کے رسول کی مجلس میں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو آزما لیا ہے اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کے لیے، اور آزما کو منتخب کر دیا۔ ہر دل تقویٰ کا لائق نہیں ہوتا، امتحانوں سے گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ آزما لیتا ہے کہ کس دل میں تقویزی ہونی چاہیے تقویٰ، تو یہ دل وہ ہیں جن کے تقوی ہے۔ یہ تعریف ہے ابو بکر صدیق کی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہ ان کا دل اللہ تعالیٰ نے اس امتحان کے لیے آزما لیا تھا تقویٰ کے لیے۔ لہم مغفرہ، ان کے تمام گناہ پچھلے سب معاف، کوئی تذکرہ نہیں ہوگا، جو کچھ بھی گزرا ان پر وہ سب معاف۔ واجر عظیم، اور بہت بڑا اجر ہے، اور بہت بڑا اجر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہے، اس سے بڑا کوئی اجر نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ راضی ہے۔ وآخر دعوانا